اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected Qasim Naveed Qamar Sahab, Special Assistant to Chief Minister, President Sindh Bank Anwar Sheikh Sahab, Mr. Asad Shah, Secretary Transport, Secretary Investment, میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج ایک مرتبہ پھر جو حکومت سندھ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے ہیں سندھ کی عوام سے، نوجوانوں سے، کہ حکومت سندھ ہر وہ اپورچونٹی یوز کرے گی اور ہر وہ اپورچونٹی پرووائڈ کرے گی کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، ہمارے لوگوں کو وہ سہولیات ملیں، اور یہ جتنا بھی ویژن ہے اور یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پس پردہ یا سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ویژن ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، یہ ویژن ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، اور چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں حکومت سندھ جو ہے وہ ان تمام میگا پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے جس سے عوام کو سہولیات مل سکیں. آج اس طرح ہمارے چھوٹے بھائی قاسم نوید قمر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ میں حکومت سندھ نے لیڈ لی ہے. ٹرانسپورٹ کے محکمے نے کچھ ایسے پروجیکٹ کیے جو کہ جس نے پوری دنیا کے کو متاثر کیا ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک نے بھی آپ کے پروجیکٹس کو انڈورس کیا ہے، اور وہ آپ کے ہی صوبے میں، آپ کے ہی اس ملک میں وہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیے. جس طرح جو پنک بسز کا تھا، تو وہ کانسیپٹ کہ خواتین کے لیے جہاں پہ خواتین اپنے گھر سے نکل سکیں عزت کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ، ایک سینس کے ساتھ کہ جی کہ انشاءاللہ اچھے سفر میں جائیں گے، کوئی بدتمیزی کرنے والا نہیں ہوگا بس میں، کوئی تکلیف پہنچانے والا بس میں نہیں ہوگا، کوئی ہیریس کرنے والا بس میں نہیں ہوگا. تو جب یہ پنک بس کا پروجیکٹ شروع ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن تھا. وہاں پہ اب کنڈکٹر بھی خواتین ہیں، اب ڈرائیورز بھی خواتین آ گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ کانسیپٹ تھا کہ جی ہم کس طرح اپنی چیزوں کو لے کے چلے، اور اس کو پھر پوری دنیا کی بڑے بڑے ممالک نے، آپ کے بڑے بڑے یورپین کنٹریز نے، جو ترقی یافتہ ممالک نے، جن کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، انہوں نے بھی آ کے یہاں پہ پروگرامز کیے، ان کو انڈورس کیا. پھر جس طریقے سے ٹرانسپورٹ محکمے نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، پوری پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، تو وہ بھی اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا. ہمارے پاس وہ ڈیزل والی، وہ دھوئیں والی بسیں چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لیڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی کہ ای وی بسز پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائیں، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کامیاب چل رہی ہیں، اور مزید بھی آئی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں. پھر جو پنک اسکوٹر تھی، وہ بھی پنک ای وی اسکوٹر تھی. اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ خواتین کو بااختیار کرنا. خواتین کو بااختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو اپنے گھروں سے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے، اپنے روزگار کے حصول کے لیے، یا کسی کاروبار کے حصول کے لیے اگر جانا چاہیں تو ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ خود کفیل ہوں. اور اس میں بھی باقی صوبوں نے بھی کی، لیکن یہ واحد صوبہ سندھ ہے جو خواتین کو انکریج کرنے کے لیے فری آف کاسٹ دے رہا ہے. پاکستان میں کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ لیتھیم بیٹری والی اسٹیٹ آف دی آرٹ بائک فری آف کاسٹ نہیں دے رہا. سندھ حکومت فری آف کاسٹ دے رہی ہے. کیوں فری آف کاسٹ؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں یہ ہو کہ جی ہم انکریج کریں. یہ صرف ایک پنک اسکوٹر نہیں تھی، یہ اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ جب یہ اسکیم ہم نے پنک اسکوٹر کی شروع کی تو صرف 150 خواتین تھی سندھ میں جن کے پاس بائک کا لائسنس تھا. 6-7 کروڑ کی آبادی میں صرف 150 خواتین. کتنا ریشو ہو گیا؟ یہ پوائنٹس میں بھی نہیں رہا ریشو یہ. اور اب جب ہم نے یہ اس کو لانچ کیا ہے تو الحمدللہ 20,000
خواتین نے جو ہے وہ لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے 20,000, اور سندھ حکومت جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے ان کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے, ڈرائیونگ لائسنس بھی فری میں دے رہی ہے. تو مطلب سوچیں کہ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وہ سوچ آج پیپلز پارٹی کے ہر ورکر اور ہر شخص میں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویمن امپاورمنٹ میں وہ سوچ کہ آپ ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک بچی گھر میں بیٹھی ہے, اس کو کوئی انکریج کر رہا ہے, اس کو ناک کر کے انکریج کر رہا ہے کہ اٹھو, اپنے آپ میں یہ ہمت ڈالو, آپ کو مفت میں بائک چلانے کی ٹریننگ مل رہی ہے, مفت میں ڈرائیونگ لائسنس مل رہا ہے, مفت میں آپ کو بائک مل رہی ہے, مفت میں آپ کو سیکورٹی کے لیے آپ کے لیے ہیلمٹ مل رہا ہے, اور آپ مفت میں ایک ایسٹ کے آپ مالک بن رہے ہو اور اپنی مرضی سے آپ آ جا سکتے ہو. تو یہ وہ سوچ ہے, یہی سوسائٹی میں یہی چیزیں چینج کرتی ہیں. حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کانسیپٹ دینا, کہ وہ کانسیپٹ جب آپ حکمران دیتا ہے تب آپ جو ہے سوسائٹی میں کے کلچر چینج ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پورے اس کلچر کو ہم نے چینج کرنا الحمدللہ شروع کیا, اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. تو آج جس تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کانسیپٹ پہلا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا تھا, لیکن شاید ہمارے کچھ سستی کی وجہ سے یا کچھ میں وجوہات بتاؤں گا یا کچھ چیزوں پہ ہم شاید نہیں کر سکے, اس لیے کسی اور نے اس کو شروع کر لیا, اس کو میں مانوں گا. لیکن یہ کانسیپٹ اناؤنسمنٹ شروعات یہ ہماری طرف سے تھی کہ ہم نہ صرف کہ پاکستان میں ہم نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ ای وی ٹیکسیز لے کے آئیں, لیکن پنک ای وی ٹیکسیز جو ہم نے شروع کی کہ جی ہم خواتین کو اس میں بااختیار بنائیں, کہ خواتین جو ہے پھر اگین کہ جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے یا کوئی ان کو اگر سفری سہولیات چاہیے تو وہ خواتین ڈرائیور ہوں گی. خواتین ڈرائیور جو پنک ٹیکسیز میں, ای وی پنک ٹیکسیز میں جو ہے وہ خواتین جو ہے ان کو جو مسافر ہوں گی, ان کے پیسنجرز ہوں گی, ان کو پک کریں گی, ان کو ڈراپ کریں گی. لیکن آپ اس میں کانسیپٹ سمجھیں, اگین یہ سینس آف سیکیورٹی ہے. سینس آف سیکیورٹی یہ ہے کہ کچھ خواتین کو اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ جی ہم کچھ اس طرح کی پرائیویٹ ٹیکسیز میں جاتے ہیں اور اس پرائیویٹ ٹیکسیز میں جو ہیں وہ پھر ہمیں یہ کوئی ہیراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور ہے وہ کوئی شیشہ بنا رہا ہے, کوئی کیا کرے اس طرح. ظاہر ہے وہ ایک خواتین کو مطلب ہمیں ان کے اس سوچ کو ہمیں جو تبدیل کرنا ہے, ان کو وہ سیکیور ماحول دینا ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے ہم لوگ مغرب نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ کلچر پہلے نہیں تھے, لیکن ہمارے پاس لیٹ یہ کلچر آئے ہیں, لیکن اس میں اب ہمارے پاس خواتین ہر چیز میں برابر کی شراکت دار ہیں. ہمارے اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ خواتین ہیں, ہمارے پاس خواتین کے کوٹاز مختلف نوکریوں میں سب چیزوں میں رکھے گئے تاکہ خواتین کو زیادہ انکریج کیا جا سکے. تو ہمیں اگر اپنے وہ چیزیں کر دی, لیکن اس خواتین کو ہمیں محفوظ ماحول پیدا کرنا ہے کہ ہم محفوظ ماحول کس طرح پیدا کریں جس سے خواتین گھر سے نکل کے اپنے کام میں شایان بشایاں جو ہے وہ کھڑی ہو سکیں. ہماری ماشاءاللہ جو فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ بھی ہماری خواتین ہیں. تو اس ملک نے, پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اور مزید ترقی کر رہا ہے, اور ایک صحیح راہ پہ پاکستان گامزن ہے. تو آج کی جو ایم او یو سائننگ ہے اس میں ایس ای ڈی ایف کا, سندھ بینک کا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ان سب کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خصوصاً میں شکر گزار ہوں سندھ بینک کا کہ جنہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کر جو ہے اور انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے, اور اس میں اگین کریڈٹ دوں گا قاسم نوید قمر صاحب کو جو ہمیشہ اس طرح کے نئے پروجیکٹس میں حکومت کو جو ہے وہ ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ لے کے آتے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سندھ حکومت کو دیا ہے, جو کہ دن رات اس طرح کے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح کے نئی چیزیں دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ بھی اشتراک ہو. اور ہم گورنمنٹ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اگین اے ماڈل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اس میں ہمارا یہی اس میں ہے کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کر آئیں, کیونکہ اب آپ کے پاس سارا آپ حکومتوں پہ ڈپینڈ کم کرتے ہیں, آپ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر اور جو ہے پبلک سیکٹر جو ہے وہ مل کر جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس کریں. یہ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. پاکستان کو اس وقت چیلنجز ہیں, پوری دنیا کو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ اس وار کے بعد. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وار کے بعد پوری
دنیا میں اثرات آئیں گے. جس طرح ایک کووڈ ایک بیماری آئی تھی, کووڈ کے اثرات جو ہے وہ کافی ممالک کے پاس عرصہ تک چلتے رہے. اس وقت جو حالات ہیں اس وار کے, اس کے بھی اثرات جو ہیں, وار انشاءاللہ جلدی ختم ہو بھی جائے پھر بھی اثرات کافی عرصہ تک چلتے رہیں گے آپ کی معاشی زندگی میں. تو اس وقت حکومتوں کی کیا پرائرٹی ہونی چاہیے؟ حکومتوں کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ حکومتیں ہر صورت میں جو ہے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. آپ کے پاس ینگ جنریشن یوتھ آپ کے پاس بہت بڑی ہے. اس یوتھ کو آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اور جاب اپرچونیٹیز کے بعد آپ نے نوجوان کو موقع دینے ہیں, کیونکہ جو بے روزگاری وہ سب سے بڑی بیماری ہے معاشرے میں تمام بڑی چیزوں کی. تو ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جو اب اگر یہ ٹیکسیز چلیں گی تو اس میں ایک ٹیکسی پہ ایک ڈرائیور نہیں ہوگا. ظاہر ہے 12 گھنٹے پہ ایک ڈرائیور ہوگا, پھر 12 گھنٹے پہ دوسرا ڈرائیور ہوگا. پھر ہم نے جو ای وی کلچر دے رہے ہیں, جو ماحولیاتی بہتری ہوگی, جو آپ کی ایندھن کے اس وقت حالات لگے ہوئے ہیں پورے دنیا میں, اور مزید جو ہے اس کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ نے اب ٹیکنالوجیز میں ای وی ٹیکسیز کو ای وی کی تمام جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا. میں تو ہمیشہ اپنی سندھ کیبنٹ میں بھی میں نے کوئی 3-4 سال سے ہمیشہ, یہ قاسم صاحب بھی گواہ ہیں کہ جب بھی کوئی گاڑیوں کی پروکیورمنٹ کی بات آتی ہے تو میں یہی ایک وہ ان کا برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں کہ جی ای وی ٹیکنالوجی کو زیادہ جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے. اور گورنمنٹ نے ابھی, سندھ حکومت نے ای وی سرکاری گاڑیاں بھی جو ہیں وہ بھی ای وی ٹیکسیز کی خریداری شروع کی ہوئی ہے کافی. اب ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی ای وی میں لے کے آئے, بائکس بھی ای وی میں لے کے آئے, اور اب ٹیکسیز بھی ای وی میں لے کے آ رہے ہیں. تو ہم ابھی یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو اور اپنے لوکل انویسٹرز کو کہیں کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہے وہ پاکستان میں لگائیں. جس طریقے سے جس اسپیڈ کے ساتھ ای وی کی ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور مختلف ممالک سے ای وی کی گاڑیاں پاکستان میں آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے ای وی کی گاڑیوں پہ شفٹ ہو رہے ہیں, تو ہم یہ اس کو انکریج کریں گے کہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پہ, اور سندھ میں بھی خصوصی طور پہ, یہ اگین یہ قاسم نوید صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے دھابیجی اکنامک زون. ہم اس میں بھی پورے مختلف انویسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دھابیجی اکنامک زون میں آپ ای وی کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں. ریسنٹلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے, انہوں نے 2 دورے کیے ہیں صدر بننے کے بعد. ابھی اس ٹینیور میں دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وہاں پہ چائنیز انویسٹرز کو, تمام جو ہے وہاں پہ کمیونٹیز تھیں, بزنس کمیونٹی, ان کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کیا کہ جی آپ آئیں پاکستان میں, جہاں پہ بھی آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں لگائیں, پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ ہم جو اپرچونیٹیز کریٹ کریں یہاں پہ وہ پلانٹس لگیں, کاروباری صنعتی, جب صنعتیں بڑھیں گی تو روزگار بڑھے گا, جب صنعتیں بڑھیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا, آپ کے انجینئرس کو روزگار ملے گا, آپ کے مزدوروں کو روزگار ملے گا. تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. سو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں کس طرح مزید انڈسٹریز لگائیں, کس طرح ایسی پالیسیز بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس سیکٹر میں دوبارہ سے ریوائیو کریں, اور پھر یہاں پہ نہ صرف وہ یہاں پہ استعمال ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں. تو یہ بھی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن اگین میں نے آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لے لیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام لوگ جو کہ اس طرف موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ جب معاشرے میں یہ چیزیں آئیں گی تو اس کی جو ہے اثرات جو ہیں وہ سب کے لیے سامنے آئیں گے. شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے محفوظ ماحول کی بات کی, جنگ سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ کو جہاں بھی جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہلا آگے نکل جا, لیکن جنگ کے بعد آپ نے ہر مرد میں جہاں پاکستان کے پرچم لگا کوئی آئل ٹینکر گزرتا ہے تو لوگ اس کو سلام بھی کرتے ہیں اور محفوظ بھی سمجھتے ہیں. یہ صورتحال جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے, پاکستانی پرچم کی حرمت اور عزت, اور پاکستان کا جو اسلام آباد ہے وہ اس وقت ہارٹ ٹیک بنا ہوا ہے, بڑے سفارتکار وہاں آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس صورتحال میں کہاں پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ارباب صاحب. پاکستان میں گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ عزت کی بات کافی لوگ دعوے کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک شکر ہے, 12 میں پچھلے سال کی بعد جس طریقے سے آپ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی, جو بھارت اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہتا ہے, اور آپ نے سپر پاور کو
घुटने टेकने पे पाकिस्तान ने मजबूर किया, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान के इस ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू पूरी दुनिया भर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इज़्ज़त की निगाह से पाकिस्तान के इस ग्रीन पासपोर्ट को देखा जाता है। और ख़ुसूसी तौर पे जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और जिन लोगों ने फ़र्क महसूस किया होगा कि पाकिस्तान, उस पाकिस्तान नाम के साथ जो है लोग अब इज़्ज़त के साथ समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तान जो है वो आगे जा रहा है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जिसने बड़े सुपर पावर्स को भी शिकस्त दी है। और अब जो अभी आपने बात की कि इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, उसमें हम सबकी दुआ ये है कि वो जल्दी हालात ठीक हो जाएं और तमाम जो है ये मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि इस पूरी दुनिया की जो है मईशत वो भी इस पर डिपेंड कर रही है। और आपके उसी सवाल पर आगे कि पाकिस्तान का एक अहम रोल है इस खत्ते में, और उस पाकिस्तान के अहम रोल की वजह से ही आप देखें कि भारत का वजीर खारजा जो है अब उस गंदी लैंग्वेज पे आ गया है जो कि वो डिप्लोमेट्स की लैंग्वेज नहीं होती। बाजारी जबान जो है भारत का वजीर खारजा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी कामयाबी, ये पाकिस्तान की कामयाबी कि किसी को आप इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर दें। पाकिस्तान ने इस हद तक भारत को फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि भारतीय वजीर खारजा गालम गलूच पे आ गया। तो कहते हैं जब दलील नहीं होती है तो फिर गालम गलूच होती है। गालम गलूच इंसान तब भी देता है, ये एक साइकोलॉजिकल भी, किसी डॉक्टर से भी पूछ लें, गाली इंसान तब देता है जब उसके बाद दलील नहीं रहती। जब वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है तो वो फिर वो जो है वो गालम गलूच पे आता है। तो भारतीय वजीर खारजा की जो गालम गलूच थी उसका मकसद ये था कि उनकी दलीलें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके पास फेस सेविंग नहीं रही, और वो देख रहे हैं कि आज खित्ते में कौन से मुल्क की कितनी अहमियत है, और वो मान भी रहे हैं। आप देखें कि वहाँ पे राहुल गांधी के अगर आप स्टेटमेंट देख लें तो उनके राहुल गांधी साहब भी फरमा रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे और भारत बहुत पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि ये क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट गोज़ टू हमारी जितनी पॉलिटिकल क़यादत है, हमारी अस्करी क़यादत है, और उनके ये विज़न है जिसकी वजह से, और ये यूनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये यूनिटी है कि सबको पता है, हमारी पॉलिटिकल क़यादत को भी पता है इस्लामाबाद की कि उनके साथ जो है पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ हैं, उनको हिमायत हासिल है। हमारी मिलिट्री क़यादत जो है उन पर एतमाद है, ना सिर्फ हमारा। आप देखें कि आपके इंटरनेशनल लीडर्स भी जो है हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत को बाय नेम जो है उनको एक्नॉलेज करते रहे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही इसी तरीके से मुल्क ममालिक आगे चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अगेन ये मुबारकबाद की बात है कि हम पाकिस्तानी, हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों ने ही अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया को जो है वो नज़रें इस पाकिस्तान पे मरकूज़ है और पाकिस्तान को देख लेंगे, पाकिस्तान की सब चीज़ों को लेके जा रहा है। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, और कल भी आपने देखा होगा कि दिन पर 20 रुपए बढ़ गए, इसी तरह पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, और ये तमाम तर जो लोग हैं, जो गरीब लोग, उन पर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है इसका। तो हुकूमत के पास क्या ऐसी पॉलिसी है, किस तरह इसको इस वक्त जो महंगाई है उसका भी एक बहुत बड़ी जंग है मुल्क के अंदर, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? और देखिए आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मुझे इस वक्त जो हालात मैंने कहा कि चैलेंज जब दुनिया के कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो दुनिया को पूरी हिला कर रख देते हैं, जिस तरीके से कोविड ने के असरात थे, जो कि कोविड ख़त्म हो गया, उसकी वैक्सीनेशन आ गई, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया की इकॉनमी को उन्होंने हिला कर रख लिया। तो इस जंग ने भी जो है जितनी इसका टाइम ज़्यादा ले रही है, उतना ही पूरी दुनिया की मईशत पे इसके असरात नेगेटिव आ रहे हैं। और सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, आप देखें कि ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से जा रही हैं, इस वक्त डीजल प्राइस जो है वो हिस्टोरिकल जो है उसका अपनी पीक पर पहुंची हुई है। तो उसके असरात ज़ाहिर है जब ट्रांसपोर्टेशन में डीज़ल इस्तेमाल होता है और जब गुड्स में डीज़ल इस्तेमाल होता है तो पूरी दुनिया में उसके असरात आते हैं, और हर चीज़ पर, आपकी कमोडिटीज़ पे ख़ास तौर पे, और मिल्क इज़ अगेन पार्ट ऑफ कमोडिटी। और अभी एक दो और चीज़ें आने वाली हैं जो कि मैं अभी प्री मेच्योर नहीं कहना चाह रहा। मुझे पता है कि चंद दिनों में कोई एक दो और ऐसी डेवलपमेंट है जैसे शायद महंगाई में है, लेकिन हुकूमतें सोच रही हैं। हुकूमतें, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली, अगेन वो फिर मेरा डोमेन नहीं है, मैं ज़्यादा तफसीलात पे बात करूं, लेकिन रिसेंटली जो एक मीटिंग्स हुई थी इस्लामाबाद में, प्रेसिडेंट हाउस में भी, तो वहाँ पे भी इस तरह की मुश्तरका जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं कि अगर महंगाई की और जो है वो बढ़ी तो फिर उसके बाद हुकूमतों ने क्या करना है। हुकूमतों ने किस तरीके से जो वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको एडजस्ट करना है या उनको कोई रिलीफ देना है।
تو اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر, اور میں صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں تو ساری صوبائی حکومتیں سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کی بھی صوبائی حکومت میرے خیال سے جو اب ڈیسیجن ہوں گے اس میں آن بورڈ ہوگی, سندھ کی بھی ہوگی, پنجاب کی بھی ہوگی, بلوچستان کی بھی ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی. یہ اس طرح کی اسٹریٹجیز پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگین میں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ایک لمیٹڈ انفارمیشن پاس آن کر رہا ہوں کہ جن کا ڈومین وہ آ کے بتائیں گے, لیکن اس پہ سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور سب آن بورڈ ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. یہی فیڈریشن کی یونٹی ہوتی ہے کہ جب آپ تکالیف میں ہوں, جب بڑے چیلنجز ہوں, تو آپ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائیڈ میں رکھ کر آپ کلیکٹیو ڈیسیجنز لیں, اور ایسے ڈیسیجنز لیں جس سے پبلک کو اور عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری ہو سکے. سلیم صاحب ایک موجودہ جنگی صورتحال میں تمام دنیا کی نظر جو ہے وہ پاکستان پر ہے. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے قاسم خان, انہوں نے ایک پاکستان کے عالمی معاہدے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ایک ایسے ایک ٹولہ ہے جو پاکستانی کی بدنامی کا باعث بنتا ہے؟ دیکھیے جی, کبھی بھی اچھے برے حالات میں ہمیشہ جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کم از کم ان چیزوں میں کمپرومائز نہ کریں جو آپ کے ملک کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو ملک سے ریلیٹڈ ہیں. آپ جس بات کی بات کر رہے ہیں, یس یقینی طور پہ یہ ایک تشویشناک بات تھی کہ آپ کسی ایک پرپس کے لیے آپ ملک کو متنازع بنا, اور ماضی میں بھی اس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے خطوط لکھے گئے اور کہ جی پاکستان کو لون کنٹینیو نہ کریں, اور یہ جو آپ ان کے بیٹے کی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. آج موقع کچھ اور ہے. ابھی میں ہارمنی کی بات کر رہا ہوں, اس ہارمنی کی بات میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے جو ہے وہ ہارمنی سے ہم ہٹ جائیں. ان کو اپنی اس طریقے کی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ایسی کوئی بیان, ان کے بیان سے فرق کوئی نہیں پڑنا, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسی کوئی بات بھی کہ متنازع کرنا جہاں پہ آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤ. خیر ان کے بیٹے کا تو ملک یہ نہیں ہے, لیکن ان کے والد صاحب کا تو ملک ہے یہ کم از کم. تو وہ جو ہے اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے پاکستان کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے. ہمیں بدترین حالات میں سب پولیٹیکل پارٹیز نے یہ اس طرح کے برے ٹائم دیکھیں ہیں, اس طرح کی بری چیزیں دیکھیں, لیکن ہمیشہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے. لاسٹ کوشچن پلیز. اس منصوبے کے حوالے سے ای وی ٹیکسی ایک بڑا منصوبہ لانچ ہونے جا رہا ہے. اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اور کرپشن کی روک تھام کے لیے کیا کوئی میکینزم سیٹ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کیا ہے, وضاحت کریں. اچھا بھائی, میرے پاس ابھی شروع ہی نہیں ہوا, آپ نے تو آپ نے اس کی شفافیت پہ آ گئے. ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں کہ آج جو ہو رہا ہے ایم او یو ہو رہا ہے, یہ ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ایم او یو ہوگا, اور اس میں سندھ بینک, ایس ای ڈی ایف, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, یہ سارے مل کے کر رہے ہیں. اور اس کو 100% ہمارے جتنے بھی ابھی پروجیکٹس ہوئے ہیں, چاہے ہمارے پیپلز بس سروس ہوئی ہو, چاہے ہماری اورنج لائن بی آر ٹی بنی ہو, چاہے ہماری ای وی بسز ہوئی ہوں, چاہے ہماری ای وی اسکوٹرز ہوئی ہیں, الحمدللہ ٹرانسپورٹ محکمے کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر شفاف ہیں, اور الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تھینک یو. بس یہ ہم پورے سندھ میں شروع کریں گے. شریف صاحب, آپ نے تمام معاملات پر بات چیت کر لی. ای وی ٹیکسی کا یہ ایم او یو سائننگ ہے, کس طرح یہ لوگوں کو دینی ہوگی اور اس معاہدے سے لوگوں کو کس طرح رسائی ہوگی, اس کے حوالے سے دیکھیے جس میں ایک آلریڈی پروسیس کیے گئے ہیں. کچھ کمپنیز نے جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کیا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اس پہ وہ آ کے اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, اور پھر ظاہر ہے جو بھی کمپنیز یہ ٹیکسیز لے کے آئے گی وہ ٹیکسیز رستوں پہ چلائے گی. یہ جو پہلے اسکیمیں آئی تھی اس طرح کی نہیں ہوگی, یہ رستوں پہ چلیں گی. جب رستوں پہ چلیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. تھینک یو.